رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں. ان میں سے پہلے دو کاموں یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ ایک ضروری کام نے ذکر کیا، ہم نے سنا تھا. آئیے آج رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں سنتے ہیں. کیا رشتے داروں کا حق؟ ہمارے جو عزیز و اقارب، ہمارے چچا ہوئے، تایا ہوئے، اس کے علاوہ ہمارے خالہ جان وغیرہ ہوئے، رشتے دار جو ہوئے، ان کے کیا کیا حق ہیں؟ ان کے حقوق کے بارے میں ہمیں قرآن کے تبلیغ کرتا ہے. اس کے حقوق کے بارے میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، حضور پاک کی شریعت کیا کہتی ہے. آج ہم انشاءاللہ وہ سنیں گے. آئیے سنتے ہیں ضمیر قربا کون ہے. حکم دیا گیا وہ اپنے والدین احسان و ذی القربا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد مشہور مفسر قرآن مفسر محمد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قربا امانت قرابت ہے، یعنی اہل قرابت، یعنی وہ ہمارے رشتے دار ہیں، انہیں اہل قرابت سے احسان کرو. کیونکہ اہل قرابت کا رشتے دار ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ان کا احسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے. پہلے ماں باپ کا حق ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرو، اور اس کے بعد جو رشتے دار ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں رشتے، ان کا بھی حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھی سلوک اختیار کرو. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں ذی القربا وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے ہو، انہیں ذی رحم بھی کہتے ہیں. ذی رحم کا معنی ہے کہ ماں باپ یعنی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اسے ذی رحم کہتے ہیں. ذی القربا تین قسم کے ہیں. پہلا ماں باپ کی قرابت دار، یعنی جیسے دادا دادی، یعنی ابو صاحب ہیں جو ہمارے، ان کے جو والدین ہیں، دادا دادی، چچا پھوپھی، ماں شریک بھائی، ماں کے رشتے دار جیسے نانا نانی، ماموں، خالہ صاحب وغیرہ، ماں باپ دونوں کے رشتے دار جیسے حقیقی بہن بھائی، یہ سارے کس میں شامل ہوتے ہیں؟ ہمارے رشتے داروں میں شامل ہوتے ہیں. یہ سب طرح کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ ہمارے رشتے داری ماں باپ کے واسطے سے ہوتی ہے. یہ ایک چین بنتی ہے، چین جسے کہتے ہیں رسی کہتے ہیں، چین بنتی ہے. ہم دنیا میں ماں باپ کے واسطے سے آئے ہیں، لہذا ہم پر